الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات محترم، جولائی کی آج 14 تاریخ ہے 2023۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس جمعہ کے تعلق سے جو خطبہ جاری کیا ہے وہ بھی UCC ہی کے تعلق سے ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ باتیں کہنے کی، یہ دنیاوی اعمال ہیں اور کچھ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ابناء اللہ و احباء کہتے ہیں، ان لوگوں کا بچھایا ہوا ایک جال ہے، جن کی مرضی اور منشا شروع سے یہی رہی ہے کہ نسل انسانی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ان کی بیگار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان سب کو زندگی کی طرح زندگی جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم جیسا چاہیں ویسا زندگی جینے کا انہیں حق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ نے ابھی ویڈیو میں جلدی دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے چہرے پہ پیشاب کر رہا ہے، کوئی جوتے میں پانی پلا رہا ہے، اور جو پرانی پہلے کی جو پرمپرائیں چلی آتی ہیں ایسے لوگوں میں کہ اگر کسی کو روپیہ پیسہ دینا ہوتا تھا قرض ادھار، وہ بھی بیاج پہ، ہوتا کیا تھا کہ اگر دادا نے کبھی 2-5 روپیہ ادھار لے لیا تو اس کی کئی نسلیں اس کا بیاج چکاتی تھیں۔ تو وہ لوگ بھی پیسہ جو دیتے تھے وہ جوتی میں رکھ کے دیتے تھے، بولتے تھے کیا کریں، اپنے پرکھوں کی یہ پرمپرا ہے۔ تو وہی لوگ آج روئے زمین پر نسل انسانی کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا، لوگ کس طرح سے ان کی بیگار میں لگے رہیں گے، کس طرح سے ان کے تخت و تاج سلامت رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً پلان بناتے ہیں اس پہ فوراً عمل کرنے لگتے ہیں۔ ان کے منصوبے بعض دفعہ صدیوں پر محیط ہوتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ منصوبہ بنائیں گے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس پہ ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو آج کے 100 سال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی بہت ڈھیر ساری مثالیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اقوام و ملل کا مطالعہ کیجئے، مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کیجئے، تو کچھ ایسے ہی لوگوں کے یہ بنائے ہوئے بچھائے ہوئے منصوبے اور جال ہیں کہ ہماری حکمرانی کیسے باقی رہ سکتی ہے، کس طرح سے باقی رہ سکتی ہے، اور اس کے لیے نرم چارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان ہیں۔ کسی معاملے میں ان کا نام لے لیا جائے تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ پھر یہ جذبات میں آ جائیں گے، اور وہ دوسرے لوگ جو مختلف خانوں میں بٹے ہیں، دھیان رکھو مختلف خانوں میں بٹے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک پلیٹ میں 2 افراد کھانا نہیں کھا سکتے، اور جتنے خانوں میں بٹے ہیں اتنے ہی ان کے الگ الگ معبود ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جتنے خانوں میں بٹے ہیں اتنے ہی ان کے الگ الگ معبود ہیں، الگ الگ ان کے پرستش کے عبادت کے طریقے ہیں، لیکن
جب وہ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی معاملے میں الجھا دیتے ہیں اور لوگ جب جذبات میں آ جاتے ہیں تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ سب اپنے آپ کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یقیناً اگر پرانی تاریخ پڑھیں گے تو جتنے معبودان باطل کی وہ اس وقت پرستش میں لگے ہیں، ان کے آباء و اجداد ان سے کوسوں دور تھے، اور انہی کے نام پر ان کو غلام بنایا گیا، ان کو خادم بنایا گیا، ان کو بیگار کے لیے رکھا گیا، ان کو جنگل و بیابان میں مار پیٹ کر کے بھیج دیا گیا، ان کو جنگل و بیابان میں پناہ لینی پڑی۔ لیکن جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان پہ کوئی مار پڑتی ہے تو بولتے نہیں ہم یہ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا، اور وہ فائدہ ایسے اٹھاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے اپنے جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس معاملے میں جو نمائندگی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہی ہے، اس نے بار بار یہ کہا ہے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت و مصلحت کو اپنایا جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ زر خرید غلام ہوتے ہیں اپنوں میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کی ڈیبیٹ میں، بحث میں کیسے لوگ پہنچتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں مولانا، یہ دھیان رکھو، آپ نے اگر بر صغیر کی تاریخ پڑھی ہوگی تو علماء کا دو طبقہ آپ کو ملے گا۔ ایک وہ علماء جن کو علماء حق کہا جاتا ہے، جو علماء ربانیین ہیں، جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، یہاں کے مسلمانوں اور نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی عظیم طاقت سے ٹکرا گئے۔ آپ اگر دیکھیں گے، آپ کچھ نہ پڑھیے، خالی مجدد الف ثانی کی زندگی پڑھ لیجئے، ان کی زندگی تمام زبانوں میں آپ کو ملے گی۔ ہندوستان کا بر صغیر کا وہ بادشاہ جس کا طوطی بولتا تھا، جس کو دنیا جلال الدین اکبر کے نام سے جانتی ہے، مغل اعظم کے نام سے جانتی ہے، اس سے ٹکرانا کس کے بس کی بات تھی؟ اس کے دربار میں ایسے علماء بھی تھے جن کو علماء سو کہنا بجا ہوگا۔ کوئی نظام الملک تھا، کوئی صدر الصدور تھا، کوئی صدر الشریعہ تھا، بڑے بڑے جب و دستار تھے، لیکن جو بڑے بڑے جب و دستار والے تھے ان میں سے کچھ لوگ جب مرے تو ان کے آبائی قبرستان میں بڑے بڑے صندوق ملے جو ہیرے جواہرات سے بھرے تھے۔ انہوں نے اکبر کا قرب حاصل کر کے محض روپیہ پیسہ بٹورا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے، اور دو بیٹے اور ایک باپ جن کی تاریخ تو بہت نمایاں ہے، انہوں نے تو مل کر کے اکبر کو گمراہ کر دیا، بالکل دین الہی اس نے قائم کیا، بنا لیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ عالم ربانی اٹھتا ہے، وہ عالم حق اٹھتا ہے جس کو دنیا مجدد الف ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ رحمت واسعہ بھارت کی تاریخ کو آپ تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جب محمد بن قاسم نے یہاں قدم رکھا، دوسرا وہ حصہ شمس المشائخ آفتاب اہل یقین سالار قافل اہل دل خواجہ معین الدین حسن سجزی اجمیری رحمت اللہ رحمت واسعہ نے جب یہاں اپنے مبارک قدم رکھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ اور تیسرا وہ حصہ ہے جس کو دنیا جلال الدین اکبر کے زمانے کے نام سے جانتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تیسرا وہ دور ہے جس میں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی السرہندی رحمت اللہ رحمت واسعہ نے نہایت ہی ناگفتہ حالات میں جلال الدین اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس کے عمرہ کو، اس کے رؤساء کو، اس کے فوجیوں کو، اس کے مشیروں کو اور اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو کلمہ حق بتاتے رہے کہ تمہارا بادشاہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، سنت یہ ہے، شریعت یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اور آخر دم تک مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس فتنے کا قلا کما ہو گیا، اس فتنے کا وہ فتنہ ختم ہو گیا،
اس کا کوئی نام لیوا نہ باقی بتا، جبکہ اس نے اپنی پوری طاقت پورے بر صغیر میں اکبر نے جھونک دی تھی، ہر جگہ اپنے داعیوں کو بٹھا دیا تھا، اپنے مبلغین کو بٹھا دیا تھا، اپنے علماء کو بٹھا دیا تھا، اپنے خدام کو بٹھا دیا تھا، اور اپنے حشم و خدم کو بٹھا دیا تھا، اور انعامات کی اکرامات کی نوازشوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کے باوجود ایک عالم حق نے اس کے دین الہی کا چراغ گل کر دیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ جن کو سمجھتے ہیں مولانا عالم ہے، ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، کچھ معلومات نہیں ہے، جوتے کھا کے واپس آ جاتے ہیں، اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے علماء کو آپ اکبر کے زمانے کے علماء سو کے خانے میں رکھیے، یعنی وہ علماء جن کو عبید الدنیا کہا جائے، جن کو عبید الدنانی، عبید الدراہم کہا جائے، جن کو روپیہ پیسے کا غلام کہا جائے، جن کو حاکم وقت کا نوکر و چاکر کہا جائے، ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، وہ اپنا ایمان بچا لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ ہماری کیا رہبری کریں گے؟ رہبری کون لوگ کرتے ہیں؟ جو مجدد الفیضان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سر دھڑ کی بازی لگانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی حالات کو کہ کایا پلٹ دیتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ جو ماڈرن خیال ہے، جن کو ہمارے بہت سے مولانا سمجھتے ہیں، کیا بولتے ہیں یو سی سی آ گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ یورپ میں، امریکہ میں، مغرب میں بہت سی جگہوں پہ اس طرح سے ہے، وہاں تو مسلمان باقی ہیں، زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تو صبح قیامت باقی رہیں گے۔ میں تم کو بتا دوں، مسلمان باقی ہیں، باقی رہیں گے، اور انشاءاللہ تو صبح قیامت باقی رہیں گے۔ لیکن میں خالی ایک مثال دیتا ہوں، شیخ الطنطاوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ بہت بڑے عالم تھے، عرب کے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا چہار دانگ عالم میں، لیکن ان کے گھر کی ایک فرد، ایک خاتون، انہوں نے ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا جو خوشحال طبقہ ہے، جو یورپ کو، مغرب کو اپنا مسکن بنا رہا ہے، مشرق کو چھوڑ کر کے، کہ وہاں زیادہ روپیہ پیسہ ہے، زیادہ سہولت ہے، زیادہ آزادی ہے، ہم وہاں سکون سے آرام سے کاروبار کر لیں گے، جاب کر لیں گے، اچھے سے رہیں گے۔ یہاں خلفشار ہے، فتنہ ہے، دنگا ہے، فساد ہے، ایک دو سیاسی قلع بازیاں اور رنگ بازیاں ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان کے وہ لوگ جو کہ جا کر کے یورپ میں بس گئے ہیں، ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی، اس میں سے 16 لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 16 لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ ایک بیگ ارتداد نہیں آتا ہے کہ آدمی فوراً کلمے کا انکار کر دے، اسلام کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے۔ اس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے، آزادی کو دیکھتے ہوئے، آہستہ آہستہ ان کے قدم، چلو یہ بھی چلے گا، کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں چلے گا، کوئی بات نہیں، یہ بھی چلے گا، ہوتا نہیں ہے؟ ہم بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی بات نہیں چلے گا۔ تو یہ ہوتے ہوتے وہ مکمل مرتد ہو گئے 16 افراد۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شیخ طنطاوی جیسا علم کا پہاڑ، اپنے وقت کا جبل علم، جس کا طوطی بولتا ہے علم میں، اس کے خاندان کے لوگ جو کہ جا کر کے مغربی یورپ میں بس جائیں گے، آئندہ چل کر کے ان کی نسل میں 16 لوگ مرتد ہو جائیں گے؟ تو ہمارے جو بھائی یہ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور ہمارے بھائی لوگ بعض بھائی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے جو حکومت کو کرنا ہے کرے گی، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا بولتے ہیں؟ جو حکومت کو کرنا، جو سوچ لیا ہے، جو ٹھان لیا ہے، وہ تو کر کے رہے گی، ہمارے کچھ کرنے سے، میسج ڈالنے سے، ای میل کرنے سے اور لا کمیشن کو پیغام بھیجنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، دھیان رکھو۔ کچھ ہونے والا ہو یا ہونے والا نہ ہو، کم سے کم آپ اللہ کے ہاں یہ کہنے کے حقدار ہو جائیں گے، اے اللہ، ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارے بس میں جو تھا ہم نے وہ کیا۔ ہمارے بس میں لا کمیشن کو نو UCC لکھ کر کے بھیجنا تھا، ہم نے وہ بھیجا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی بقرعید کا زمانہ گزرا، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ نامساعد حالات میں انہوں نے اپنے وقت کی عظیم طاقت سے پنجہ آزمائی کی ہے۔ جب نمرود نے بہت بڑی آگ بھڑکا دی، بہت بڑی آگ، اس کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے ہیں، اور حضرت کو اس میں ڈالنے کا پلان بنایا،
تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی تاکہ بجھ جائے. اب سوچو اتنی بڑی آگ کہ اگر اوپر پرندہ بھی اڑتا ہو تو جل کے مر جائے, دور تک اس کی تپش محسوس ہو, ہوا جس طرف جا رہی ہے اس کا رخ ادھر کے لوگ جھلس جائیں, اس کے چونچ میں پانی لانے سے وہ آگ بجھے گی؟ نہیں بجھے گی. لوگوں نے اس سے کہا تیری اس محنت سے کیا ہونے والا ہے, وہ آگ بجھے گی تھوڑا تیری چونچ میں پانی جانے سے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام ابراہیم پر جن لوگوں نے آگ جلایا ہے اس آگ کے بجھانے والوں میں ہمارا نام ہو, ابراہیم کے حمایتیوں میں ہمارا نام ہو, تو ہم ہمارے بس میں جو ہے, ہمارے سکت میں جو ہے وہ میں کر رہی ہوں. تو ایسے ہی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہو کہ ہمارے میسج سے ای میل سے کیا ہوگا, ہمارے بس میں جو ہم کرتے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں تاکہ اللہ کیا ہم جواب دے سکے, اللہ کے ہم جواب دے سکے. افسوس کی بات یہ ہے کہ سن 2018 میں جب لا کمیشن نے UCC کا شوشہ چھوڑا تو اس وقت امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی تاب اللہ سراہ جعل جنت مسوا نے, جو کہ اس وقت مسلم پسندہ کے جنرل سیکریٹری سے, انہوں نے کوشش کیا تو اس وقت 4.5 کروڑ دستخط شدہ لیٹر لا کمیشن کو پہنچا. کتنا؟ 4.5 کروڑ دستخط شدہ لیٹر کہ ہم کو UCC نہیں چاہیے, یونیفارم کوڈ نہیں چاہیے, ای میل نہیں کرایا, میسج نہیں, لیٹر لکھنا, سائن کر کے پوسٹ کرنا. کتنا ہوا تھا؟ 4.5 کروڑ. اور ابھی اتنی آسانی ہے, اتنی سہولت ہے, ہم کو خالی موبائل میں کلک کرنا ہے. پچھلے دنوں 17 لاکھ کی تعداد ہوئی تھی, اب ادھر 2-3 دن میں کچھ اور چاہے بڑھ گئی ہو, یعنی کروڑ کی تعداد کو بھی نہ پہنچ سکے ہم, کروڑ کی تعداد کو نہ پہنچ سکے ہم. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے, یہ رونے کا مقام نہیں ہے. اگر ہم پیٹے جائیں, مارے جائیں تو ہم روتے ہیں, چلاتے ہیں, لیکن ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اتنا آسان کام ہے QR کوڈ کو اسکین کرنا اور ای میل کر دینا, ہم سے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جب کبھی کچھ ہوتا تو ہم چلاتے ہیں کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ارے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اس کے دین کی حمایت کرو گے, اس کی دین کی نصرت کرو گے تو اللہ کی مدد تم پر آئے گی. تم سے تو انگلیاں چلانا بھی نہیں ہو رہا, ہماری انگلیاں چلتی ہیں تو کسی اسٹار کو دیکھنے کے لیے چلتی ہیں, تمہاری انگلیاں چلتی ہیں تو اسکرین پر پھینکنے والوں کو دیکھنے کے لیے چلتی ہیں. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ کیا تم میسج بھی نہیں کر سکتے ہو؟ اتنے اپاہج ہو گئے ہو, اتنا تمہارا زمین مردہ ہو گیا ہے, تمہیں اپنی اور اپنے نسلوں کی اتنی بھی فکر نہیں ہے, تم میدان کارزار میں کیسے اترو گے؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں یہ بات دھیان رکھو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تم تو عقاب کے مانند ہو. یہ تمہارا کام نہیں ہے موبائل پہ انگلیوں کو تھرکانا, تمہارا کام تو یہ ہے, تمہارا کام تو وہ ہے جو محمد بن قاسم کا تھا, جو صلاح الدین ایوبی کا تھا. تمہارا کام وہ ہے جو محمد الفاتح الثانی کا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے جو خالد سیف اللہ کا تھا, جن کو اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے جو حضرت بلال کا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے جو حضرت حمزہ کا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے جو خلیفہ اول کا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے جو خلیفہ ثانی کا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے جو خلیفہ ثالث کا تھا. تمہارا کام تو وہ ہے, تمہارا کام تو وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے سرتاج حضرت علی کا تھا. نہایت ہی کمسنی کے عالم میں تھے اور بدر کا مارکا گرم ہو رہا تھا. ایسے عالم میں جب قریش نے للکارا, کہا ہمیں ہمارے مقابل کے لوگوں کو بھیجا جائے, یہ ہم مہاجرین یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں, ان سے ہم مقابلہ کریں گے, ہمارے مقابل کے لوگوں کو بھیجا جائے. ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے, نئی عمر کے تھے, میدان میں آتے ہیں اور دشمن کو جہنم رسید کرتے ہیں. تو نوجوانوں تمہارا کام تو تھا, حضرت علی کی جانشینی تھا. میں نہیں کہتا ہوں کہ تم شمشیر و سلام اپنے ہاتھ میں لو, تم تیر و تفنگ اپنے ہاتھ
ہاتھ میں لو. میں تو خالی یہ کہتا ہوں کہ اپنا ٹائم نکالو, اپنا ٹائم نکالو, اپنا ٹائم نکالو. خرافات سے بچو, لغویات سے بچو, بکواسیات سے بچو, ہوٹل میں بیٹھنے سے بچو, نکڑوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے نہارنے سے بچو, اور اپنا وہ ٹائم جو کہ بہت قیمتی ٹائم ہے, بہت قیمتی ٹائم ہے, وہ ٹائم لگا دو, وہ ٹائم لگا دو اپنے بڑے بوڑھوں کی طرف سے ای میل آئی ڈی بنا کر کے, اپنی بڑی بوڑھی ماؤں کی طرف سے, اپنی بہنوں کی طرف سے, اپنی بیٹیوں کی طرف سے, اور اپنی مستورات کی طرف سے ای میل آئی ڈی بنا کر کے ان کی طرف سے لا کمیشن کو نو یو سی سی کا پیغام بھیجنے میں اپنا ٹائم لگا دو. یہ ٹائم بہت کم بچا ہے, ٹائم بہت کم بچا ہے. گھبراؤ نہیں. ہمارے بہت جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کیا ہونے والا, مت سوچو. شاعر کہتا ہے نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی, نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی, رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائے, ہمارے اندر احساس عمل پیدا ہو جائے, اور ہم ہمارے نوجوان خاص طور سے یہ ابھی مسجد سے نکلیں, اپنے گھر نہ جائیں, مسجد سے نکلیں, اپنے دھندے پہ نہ جائیں, مسجد سے نکلیں, ادھر ادھر نہ جائیں, کھانا یہاں تک کہ کھانا کھانے نہ جائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. میرے نوجوانوں تم یہاں سے نکلو, کیو آر کوڈ اسکین کرو اور ان گھروں میں پہنچ جاؤ, ان محلوں میں پہنچ جاؤ جہاں کے ہمارے بڑے بوڑھے میسج کرنا نہیں جانتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں میسج کرنا نہیں جانتی ہیں. اگر ہم آج اپنا یہ ٹائم نکال کر کے اس کے لیے وقت کر دیں گے اور یہ کام کر لیں گے تو کم سے کم اللہ کیا ہمارا نام آگ بجھانے والی چڑیا کی فہرست میں تو آ جائے گا. اور یہ بھی دھیان رکھو, شاعر بولتا ہے احساس عمل کی چنگاری, احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے, احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. تو میرے نوجوانوں احساس عمل پیدا کرو اور یہ عزم کر کے, یہ تہیا کر کے یہاں سے نکلو اور فٹافٹ کام کرنا شروع کر دو. اس لیے کہ تم ابھی نوجوان ہو, کل تمہاری نسلیں بھی آئیں گی, وہ بھی نوجوان ہوں گی. جیسے تمہیں اپنے اسلام کو بچانا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے کو شریعت پہ چلنا ہے, ایسے ہمیں ایسا راستہ بنا کر کے دنیا میں جانا ہے, دنیا سے جانا ہے, جنت کے باغ میں جانا ہے کہ ہماری نسلوں کے لیے شریعت کا راستہ آسان ہو, اس کے سامنے کوئی بریکر نہ ہو. لا کمیشن کو جو ہمارا آبجیکشن درج کرانا ہے اس کا یہ طریقہ ہے, گوگل میں جائے, کیو آر کوڈ کو وہاں سے لے, اور کیو آر کوڈ کو لینے کے بعد میں جو لنک آ رہے ہیں اس پر کلک کرے, اور لنک پر کلک کرنے کے بعد اوپن جی میل آئے گا, اوپن جی میل کو کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں, اور یہ سب پورا میٹر جو تیار کیا وہ آ گیا, اور بس اس ای میل کو اب اوپر جو ہے تو کیا کرنا ہے, سینڈ. یا آپ کے نام سے آپ کا احتجاج لا کمیشن تک درج ہو گیا. ہم مایوس نہ ہو کہ ہمارے میسج سے ای میل سے کیا ہوگا. ہمارے بس میں جو ہم کرتے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں تاکہ اللہ کیا ہم جواب دے سکیں, اللہ کیا ہم جواب دے سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو ایسے اہم کام کے لیے حوصلہ اور ہمت جٹانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.